بسم اللہ الرحمن الرحیم والذین لام کے اوپر شد ہے، 2 مرتبہ پڑھا جائے گا۔ ذال زبان کی نوک اوپر کے سامنے والے 2 دانتوں کے کناروں سے ٹکرے گی۔ یا مدہ ہے۔ والذین یؤمنون بما انزل جی مد منفصل ہے، مد الگ کلمے میں، حمزہ الگ کلمے میں۔ الیکا لام کے بعد یا لین ہے، یا ساکن پہلے زبر۔ وما انزل من قبلک جی۔ اب اگر ملا کر پڑھیں گے تو کب پڑھیں گے؟ قبلک و بالآخرتی، لیکن اگر یہاں رکیں گے تو قبلک پڑھیں گے۔ قبلک کاف کی زبر ختم ہو جائے گی، کاف ساکن ہو جائے گا۔ قبلک جی، قاف موٹا، با میں قلقلہ۔ قبلک وبالآخرتی کھڑا زبر کھینچنا ہے، خا کو واضح پڑھیں گے۔ آخرتی غلط ہے۔ وبالآخرتی ہم یوقنون والذین یؤمنون بما انزل الیک بما انزل الیک وما انزل من قبلک جی۔ اگر میں نے اس دن بتایا تھا آیت کے درمیان میں سانس ٹوٹ رہا ہو، وقف کریں گے تو پھر پیچھے سے دوبارہ پڑھیں گے۔ والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک من قبلک وبالآخرة هم يوقنون یو کو تھوڑا سا کھینچیں گے۔ وبالآخرة هم يوقنون والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک وبالآخرة هم يوقنون والذین اور وہ لوگ یؤمنون جو ایمان لاتے ہیں
بما اس کتاب پر انزل جو اتاری گئی. انزلہ کا ایک معنی نازل کی گئی. نازل کرنا، نزول یہ عربی کا لفظ ہے، اس کا معنی اترنا ہوگا. اتاری گئی اگر اردو میں کریں یا نازل بھی کریں تو ٹھیک ہے، لیکن اگر کسی کو سمجھانا پڑے تو پھر اتارنے کے معنی میں معنی کریں گے. الیہ کا لفظ پڑھیں گے الیہ کا، جی، کیونکہ حمزہ کے نیچے زیر ہے. اگر علیہ کا پڑھیں گے تو زیر نہیں رہے گی، پھر زبر ہو جائے گا. تجھ پر اے نبی، الیہ کا معنی تجھ پر یا آپ پر اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. وما اور ان کتابوں پر انزل جو نازل کی گئیں من قبلک تجھ سے پہلے اے نبی، وبالآخرۃ اور آخرت کے دن پر ہم یوقنون وہ یقین رکھتے ہیں. والذین اور وہ لوگ یؤمنون جو ایمان لاتے ہیں بما انزل اس کتاب پر جو نازل کی گئی الیک آپ پر. آپ پر کس پر؟ یعنی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر. وما انزل اور ان کتابوں پر جو نازل کی گئیں من قبلک آپ سے پہلے اے نبی، وبالآخرۃ اور آخرت کے دن پر ہم یوقنون وہ یقین رکھتے ہیں. یہ آخری آیت کو ذرا سا دیکھ لیں. اس آخری آیت میں دو تین چیزوں کی طرف اشارہ ہے. ایک تو یہ کہ قرآن مجید پر ایمان رکھنا یہ لازمی چیز ہے، یہ ایمان والوں کی صفات ہے. جو نازل کی گئی آپ پر اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، تو قرآن پر ایمان لانا ضروری ہے. صرف قرآن پر نہیں بلکہ فوراً بعد فرما دیا وما انزل من قبلک، جو آپ سے پہلے انبیاء پر کتابیں نازل ہوئی، تورات، زبور، انجیل، ان پر بھی ایمان لانا ہمارے اوپر ضروری ہے. یہ الگ چیز ہے کہ ہم مانیں گے قرآن کی تعلیمات کو، لیکن ایمان سابقہ کتابوں پر بھی لانا ضروری ہے ہمارے لیے. اسی لیے قرآن کا یہ اصول ہے کہ ہم انبیاء میں تفریق نہیں کرتے کہ یہ ہمارا نبی ہے یا وہ نہیں، نعوذ باللہ من ذالک، جیسے یہودی اور عیسائی کرتے ہیں. اور ایسے ہی ہم کتابوں میں بھی فرق نہیں کرتے کہ تورات ہماری کتاب نہیں، ہماری تو قرآن ہے. نہیں، جس طرح ہم اس پر ایمان لائیں گے ایسے ہی ان پر بھی لائیں گے، لیکن مانیں گے احکامات قرآن کے. ایک چیز یہ. دوسری چیز یہ، یہاں سے ہی پہلے جملے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کی طرف بھی اشارہ ہے کہ جو کتاب آپ پر نازل کی گئی، اب جو کی گئی وہ آخری تھی. اگر مقصود اگر اللہ کو یہ ہوتا کہ وہ بعد میں بھی کوئی کتاب نازل کرنا چاہتے تو پھر وہ یہ نہیں فرماتے کہ نازل کی گئی، پھر فرماتے جو نازل ہے. کیونکہ ماضی جو ہوتا ہے وہ تاکید کا معنی دیتا ہے. یہاں اتاری گئی کتاب، اس کا مطلب یہ ہوا کہ اب کوئی نئی کتاب نہیں آئے گی. جو اتاری کی ہو گئی یہ آخری کتاب ہے، اور جس پر اتاری گئی یہ آخری نبی ہے. تو یہاں سے ختم نبوت کی طرف بھی اشارہ ہے. تو یہ دو چیزیں، ایک تو یہ کہ ہم ساری کتابوں پر ایمان لاتے ہیں، لیکن
تعلیم جس کے احکام مانتے ہیں وہ قرآن ہے، اور دوسرا یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کی طرف بھی اشارہ ہے۔ ایک مرتبہ سے ناظرہ پھر پڑھ لیں، ترجمہ اگر کسی کو سمجھ نہیں آیا تو دوبارہ پڑھا دوں ترجمہ جی۔ اچھا ایک چیز اور اگر تھوڑا سا آپ حضرات ذہن میں یہ رکھ لیں کہ جو لفظ آ رہا ہے مثلا والذین اور جو لوگ، اب یہ لفظ ایک مرتبہ آ گیا، اس کا معنی ہر جگہ تقریباً یہی ہوگا کہ اور جو لوگ، صرف جہاں پر آگے کوئی مضمون بدل رہا ہے تو وہاں آگے یا پیچھے کے مضمون کو دیکھ کر تھوڑی بہت معنی میں تبدیلی ہو جاتی ہے، لیکن معنی اس کا والذین اور وہ لوگ یا جو لوگ۔ بعد میں نے اور ہے نا، جی جی، واو کا معنی اور ہے ٹھیک ہے، جی، الذین جو لوگ جو لوگ یا وہ لوگ، یا وہ لوگ، وہ لوگ بھی معنی ہو سکتا ہے، جو لوگ بھی ہو سکتے ہیں، جیسے ہم نے اوپر پڑھا الذین جو لوگ، تو یہاں بھی الذین، ایسے ہی اوپر ہم نے پڑھا یؤمنون ایمان لاتے ہیں، نیچے بھی یؤمنون ایمان لاتے ہیں۔ اب یؤمنون جہاں بھی آئے گا اس کا معنی یہی ہوگا کہ ایمان لاتے ہیں۔ تو اگر یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں اگر ذہنوں میں بیٹھ جائیں گی تو آئندہ جو مستقبل مثلا اگر آپ خود اپنا ناظرہ بھی پڑھتے ہیں وہاں اگر یہ لفظ آئے گا تو فوراً آپ کا دماغ اس کو پک کرے گا کہ بھائی اس کا معنی یہ بنتا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو قرآن سیکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک وبالآخرة هم يوقنون۔ جزاک اللہ